بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، ہم نے خاتون کے حقوق بتائے، اسی طرح مرد کے بھی حقوق بتائے، میاں بیوی۔ تاہم تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بوقت پہنچتی رہیں۔ بیوی کے کیا حقوق ہیں، اس پر ڈیٹیل سے لیکچرز موجود ہیں۔ پھر بھی ایک سوال پوچھا جاتا ہے، خاتون پوچھتی ہے کہ میں گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہوں، میں سگھڑ خاتون ہوں، اس کے باوجود شوہر راضی نہیں ہوتا، اور شوہر بھی یہی شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بیوی بن سنور کے نہیں رہتی، اس لیے ہمیں شکوہ ہے، تکلیف ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ خاتون کا سگھڑ ہونا، یہ ایک سگھڑ کا یہ ایک کنسیپٹ ہے، ایک لفظ ہے جس کا معنی یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ خاتون جو ہے وہ گھر کے کام کاج میں پرفیکٹ ہے، لیکن اس چیز میں، اس سگھڑ پن میں خاتون ایک چیز سکپ کر جاتی ہے، مس کر جاتی ہے۔ گھر کے کام کاج، بچوں کو ٹائم دینا، سسرال کی خدمت، کھانے اچھے بنانا، اس میں تو وہ توجہ دیتی ہے، لیکن خود کو وہ بنا کے نہیں رکھتی، خود کو وہ تیار نہیں رکھتی۔ شوہر جب باہر سے آتا ہے، کام سے واپس آتا ہے، تو اس کی حالت ایک نوکرانی یا فقیرنی والی ہوتی ہے، معذرت کے ساتھ، تو اس وقت شوہر کو تکلیف ہوتی ہے۔ روایت کے لفظ ہیں کہ شوہر جب گھر آئے تو خاتون مسکرا کے پیش آئے، گلاس پانی کا پیش کرے، یہ ثواب ہے۔ ایک گلاس اگر خاتون پانی کا پیش کرتی ہے تو اس کے کئی جو ہیں دنوں کے، سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اتنے ثواب لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو، یعنی سگھڑ پن اگر خاتون میں، تو اس کو پرفیکٹ کریں، مکمل کریں۔ شوہر کی خدمت جو ہے وہ اجر و ثواب کا باعث ہے، یعنی کہ آپ کے اوپر واجب ہے، لیکن وہ آپ کے اوپر مستحب ہے کہ آپ شوہر کی خدمت کریں۔ اگر ایک خاتون نہیں کرتی، نوکرانی رکھی ہوئی ہے، بہترین سیٹ اپ چل رہا ہے، تو خاتون کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ کھانا پکا کے شوہر کو دے، نہیں تو اس کا جاب کرنا یا اس کا باقی زندگی گزارنا حرام ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اچھا خاندان ہے، پیسہ بہت زیادہ ہے، نوکر رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، سیٹ اپ چل رہا ہے، لیکن اگر وہ خود شوہر کی خدمت کرے گی، اس میں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی سیرت دیکھ لیں، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت دیکھ لیں، گھر کے کام وہ خود کیا کرتی تھیں، شوہر کے لیے کھانا بنانا، پیش کرنا۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ تو کھانا لے کے غار کی طرف پیدل جاتی تھیں اور واپس آتی تھیں، بہت ہی مشقت والا سفر تھا۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے خواتین ایک تو اپنے جو ہے گھر کے کاموں میں جو مصروف رکھتی ہیں، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ایک ایک چیز کا روایت میں جو ہے ثواب ذکر کیا گیا ہے، پانی پلانا، کپڑے دھونا، کپڑے سینا، کھانا پکانا، ایک آٹا جو گوندتی ہے، ایک ایک آٹے کے دانے کے برابر اس کو اجر و ثواب مل رہا ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں بن سنور کے رہنا، اور شوہر چاہتا بھی یہی ہے۔ پھر خواتین گلہ شکوہ کاری ہوتی ہیں کہ جی اور طرف مائل ہو رہا ہے شوہر، ہماری طرف نہیں دیکھتا۔ آپ میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ خاتون ایک اگر تقوی والی باکردار خاتون ہے، اللہ نے ہر چیز سے اس کو نواز دیا ہے، وہ خود کو بنا کے رکھے، اجازت ہے کہ وہ شوہر کے لیے جتنا بھی میک اپ کرے، بن سنور کے رہے، اور ثواب کا باعث ہے کہ شوہر کے لیے وہ زیب و زینت کرے۔ تو اس چیز کی طرف متوجہ ہوں تاکہ آپ کی ایک بہترین لائف، آپ سگھڑ پن میں مکمل ہیں، مزید اس میں یہ چیز ایڈ کر دیں تاکہ شوہر ہر وقت راضی رہیں۔ اور شوہروں سے، مردوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ خواتین کو جو ہے وہ بات کہیں، سمجھائیں۔ اگر پھر بھی نہیں سمجھ رہی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپس میں کمپرومائز کر کے ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے تو بہترین رشتہ چل سکتا ہے۔ اور روایات نے بھی یہی کہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر کمپرومائز کریں گے، تحمل برداشت ہوگی، انا نہیں آ جائے گی۔ خاتون میں انا ہے جی میں ایسا کیوں کروں، مرد میں انا ہے کہ میں اس کو ایسا کیوں کہوں، تو پھر اس طرح رشتے جو ہیں وہ تناؤ کا شکار رہتے ہیں۔ بے شک زندگیاں چلتی ہیں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، زندگیاں چل جاتی ہیں، لیکن وہ فاصلہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اس فاصلے کو ختم کیا جا سکتا ہے دونوں طرف سے اگر کمپرومائز ہو، اور خاتون کو زیادہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے کیونکہ شوہر کے حقوق بھی زیادہ ہیں۔ شوہر کی وہ جو ہے وہ اللہ نے اس کو ایک حق دیا ہے، یعنی طاقتور ہے، اللہ نے اس کو سرپرست بنایا ہے، سربراہ بنایا ہے، اس وجہ سے خاتون کا درجہ بھی اس کے مطابق زیادہ ہے۔ تو خاتون کو زیادہ کوشش کرنی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ مرد نعوذ باللہ فرعون بن جائے، لیکن ایک ذمہ داری شرعی ہے وہ ہم نے بتانی ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔